ہمارے بزرگوں نے کیا نصیحت کرتے تھے بیعت لیتے وقت؟ پہلی نصیحت تھی کم کھاؤ، کیونکہ آپ کم کھائیں گے تو تسبیح پڑھ سکیں گے نا، کم کھائیں گے تو نماز پڑھ سکیں گے، زیادہ کھا لیں گے آپ سے نہ نماز ہوں گی، نہ عبادت ہوں گی، نہ آپ سے جو ہے تقویٰ ہوں گا، نہ پرہیزگاری ہوں گی، نہ تلاوت ہوں گی۔ کئی لوگوں کو دیکھو آپ جمعے میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، یہی چلتے رہتا، جمعہ یہ مومنوں کا جمعہ، کئی کو ناشتے میں دبا کے کھینچ دیا، ٹھنڈی ہوا چل رہی فینوں کی، نیند آ رہی ہے۔ ہاں جاتے جاتے کالج کے سامنے دیکھے ایک بورڈ لگا ہوا ہے، بڑا بورڈ ہے، 100 بچے ان کے ہائیسٹ مارکس لے کے آئے، وہ اسٹیٹ رینکرز ہیں، 1 2 3 4 5 اسٹیٹ رینک ان کے کالج کے بچے، وہ 100 بچوں کے فوٹو ہے، میں ٹھہر کے دیکھنے لگا، مولا اس کے اندر میاں بھائی کہاں، میاں بھائی کہاں، میاں بھائی کہاں، میاں بھائی ہائچ نہیں ہے، ابھی تو لاسٹ میں 98% بھی ایک جنا ٹکا ہوا ہے، ایک نمک کا کنکر ہے، وہ بھی لاسٹ میں۔ صحیح بولو، کہیں کو ہو رہا ہے ایسا؟ بولو بولو، خوب کھینچ 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 گوشت کھا رہے ہیں۔ میاں بھائی کیسے خراٹے مارتے معلوم؟ بیگم کمرہ شفٹ کر لے رہی، کئی کھا کھا کے باڈی ایسی ہو گئی ہے، اندر سے سانس سو گئے تو پورا فیٹ ایسا مل جا رہا، سانس کہاں سے نکلوں بول کے سوچ سوچ کے نکل رہی۔ ہاں جی، بریانیاں، تیلا، مرغیاں، یہ وہ، لے بشیر دے بشیر، چور چور کے کھا بشیر۔ ہاں اللہ کی قسم آپ ہنسو رکھو، خون کے آنسو رونے کا وقت ہے۔ کھانا 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 کھانا، ہمارے بچے پیدا بھی ہوئے تو شوگر کی بیماری لے کے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے بچے پیدا بھی تو ہارٹ پیشنٹ بن کے پیدا ہو رہے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہوتے کہ اس کو ڈائلسس پہ بھیجا جا رہا ہے، کئی کو ہو رہا ہے یہ؟ اماں با خوب کھا رہے ہیں، دے دے دے، کھا 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 کے وہ چربی پوری بچے کے اندر منتقل ہوئی تو اس کو بیمار کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دیے، تعلیم۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے حضور کو اپنی پوری زندگی میں کبھی 11واں نوالا اٹھاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کے نوالے 5 انگلی کے نہیں تھے، اللہ کی قسم حضور کبھی 5 انگلی کا نوالا نہیں کھائے، 5 انگلی کا نوالا نہیں کھائے کبھی پوری لائف میں۔ حضور 3 انگلی کا نوالا لیتے تھے۔ حضور کا دوپہر کا یا شام کا کھانا کتنا ہوتا تھا؟ 3 انگلی کے 3 نوالے، یہ ہے حضور کا ڈنر، یہ ہے حضور کا لنچ۔ لنچ تو حضور کی زندگی میں بہت کم ہوا، حضور 2 ہی وقت کھانا کھاتے تھے، صبح اور شام۔ شام کا کھانا مغرب کے بعد، حضور فرماتے ہیں العشاء قبل العشاء، شام کا کھانا عشاء سے پہلے فرماتے تھے سرکار۔ نبی مکرم علیہ السلام بہت کم کھانا کھاتے تھے۔ اولیاء اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، غوث اعظم غریب نواز کی بات کہہ رہا ہوں، پوری زندگی میں کبھی ان لوگوں کا پیٹ بھر کے کھانا کھائی نہیں، بالکل حق ہے، بالکل پوری زندگی میں نہیں کھائے پیٹ بھر کے کھانا، پوری زندگی میں نہیں کھائے۔ اور ایسی غذائیں بھی نہیں تھی، اتنے خطرناک تیل گھی کیا کیا کھا جا رہے میاں بھیا۔ اور اب تو پہلے تو بھی پھر بھی تھوڑی انسانیت زندہ تھی، شرم زندہ تھی، حلال ہے حرام ہے تمیز کرتے تھے۔ اب تو پٹھے جو ملا دال عبداللہ گڑ تھیلے میں بول رہے، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، جو ملا دال، بھائی بعد میں سوچیں گے، پہلے لا رہے لا۔ اسی لیے اب ہماری نسلیں جب کھا کھا کے پوری ایڈکٹ ہو گئی، مکمل طور پہ متاثر ہو گئی، مکمل طور پہ ہمارے بچے بھی وہ چیزوں میں مبتلا ہو گئے، اب ایسی لوگوں کو تعلیم نہیں آتی۔ بالکل صحیح بات۔ امریکہ نے ایک مرتبہ ریسرچ کیا، آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو یہ ریسرچ آپ کو بڑے نمایاں طور پہ ملے گا۔ امریکہ نے یونیورسٹی کے 40 بچوں کو الگ رکھا اور 40 بچوں کو الگ رکھا، رکھ کے ایک گروپ کو کیا کیا، 40 بچوں کو پورا مکمل روزہ رکھوایا، 40 بچوں کو روزہ رکھوایا، جو ہمارا سحر افطار کا ٹائم ہوتا ہے وہ حساب سے روزہ رکھوایا، اور ان 40 بچوں کو دن بھر کھلاتا رہا، ان کو برگر کھلایا، پیزا کھلایا، یہ کھلایا وہ کھلایا، مٹی دھول سب کھلایا۔
پھر اس کے بعد ان لوگوں کو پڑھایا گیا، پڑھانے کے بعد 2 مہینے کے بعد دونوں کو ٹیسٹ لیا گیا، تو یہ کھانے والے جو تھے ان کا پرسنٹیج جو ہے بلو 50% تھا، 50% سے کم، کھانے والوں کا پرسنٹیج 50% سے کم۔ وہ جو روزہ رکھنے والے تھے ان کا پرسنٹیج 90 کے ایبوو تھا، بالکل صحیح بات، 90% ایبوو تھا، کیونکہ کم کھانے والوں کا ذہن بھی فاسٹ رہتا ہے، باڈی فاسٹ رہتی ہے، جسم ایک دم شریر حرارت میں رہتا ہے۔ اور ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ حد سے زیادہ کھا لینا، اور پھر اس کے بعد اللہ معاف کرے بعض لوگ تو حرام کا بھی کھا لینا، یتیموں کا مار کے کھا لینا، بھائیوں کا مار کے کھا لینا، رشتہ داروں کا مار کے کھا لینا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بھائیوں کا بہنوں کا حق بن رہا، کسی کو نہیں دے رہا، جو پاورفل ہے انہیں پورا لے لے کے سب پورے بھائیوں کا بہنوں کا کھا جا رہا۔ یہ کھا لینا ہمارے لیے بربادی کا سبب بنا ہوا ہے مسلمانوں۔